کیا ہو اگر ہم کوئلہ، تیل اور گیس کو جلاکر توانائی حاصل کرنا بند کر دیں؟ کیا ہو اگر اس زمین پر موجود ہر شخص اپنی گیس سے چلنے والی کار کو اسی وقت خیر بات کہہ دے؟ نہ صرف کار بلکہ گیس ڈرائر، واٹر ہیٹر، گیس کے چولہے اور لان موورز کو بھی۔ کیا ہوگا اگر ہم فوسل فیولز کا استعمال روک دیں؟ کیا ایسا کرنے سے ہماری زندگیاں مزید مشکلات کا شکار ہو جائیں گی؟ آب و ہوا پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا ایسا کرنا گلوبل وارمنگ کو شکست دینے میں ہماری مدد کر سکے گا؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر ہم کوئلہ، تیل اور گیس کا استعمال بند کر دیں تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے۔ فوسل فیولز کاربن ڈائی آکسائیڈ کو ہماری ہوا میں پھیلا رہے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس ایفیکٹ ہے، جو کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ہمارے ماحول میں بڑھ جانے کی وجہ سے ہے۔ زمین 1880 کی دہائی کے مقابلے میں اوسطاً 1 ڈگری زیادہ گرم ہو چکی ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری فیکٹریوں نے گرین ہاؤس گیسز کو ہوا میں پھینکنا شروع کیا۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ خیر، 12,000 سال پہلے کے آخری برفانی دور کے مکمل ہونے کے بعد صرف 4 ڈگری کا ہی تو اضافہ ہوا ہے۔ تمام پاور پلانٹس، گاڑیوں اور ہر طرح کے الیکٹرانک آلات سمیت آج گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ ہم انسان ہیں۔ کیا ہوگا اگر ہم مل کر فوسل فیولز کے استعمال کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں؟ کیا یہ موسمیاتی تبدیلی کا حل ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں اگر ہم ابھی کوئلے، تیل اور گیس کا استعمال بند کر دیں تو زندگی کیسی ہوگی؟ سب سے پہلے نہ آپ کو ٹرانسپورٹ ملے گی، نہ ہی کوئی کار، نہ کوئی ٹرین چلے گی، نہ کوئی جہاز اڑ سکے گا، یہاں تک کہ بحری جہاز بھی بیکار ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ مقامی گروسری سٹور سے خریدنے کے لیے آپ کو تازہ خوراک نہیں ملے گی، آپ کی الیکٹرک کار مکمل طور پر بیکار ہوگی۔ آخر کیوں؟ ذرا سوچیں، کیا آپ کی بجلی کہاں سے آتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں بجلی کی پیداوار کا 2/3 سے زیادہ فوسل فیولز جلانے سے حاصل ہوتا ہے؟ تو کیا بجلی نہیں ہوگی؟ اگر متبادل ذرائع اور نیوکلیئر اسٹیشن سے آنے والی 1/3 بجلی بھی نہ ہو تو ہاں، ہمارے پاس بجلی بالکل بھی نہیں ہوگی، اگرچہ ہم مکمل طور پر بجلی سے محروم نہیں ہوں گے۔ کچھ ممالک کی رونقیں اب بھی اسی طرح قائم رہیں گی۔ کوسٹا ریکا، ناروے، آئس لینڈ جیسے ممالک میں متبادل توانائی کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا فون چارج کر سکیں گے۔ اگر فوسل فیول صنعتیں ختم ہوئیں تو سالانہ $5 ٹریلین بھی کمائے نہیں جا سکیں گے۔ صرف روسی گیس پروم یا امریکی ایکزون موبل ہی دیوالیہ نہیں ہوں گے، بلکہ ان صنعتوں میں کام کرنے والے لاکھوں ملازم بھی اپنی روزی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والوں کو کسی دوسری تربیت اور سولر پینل کی ضرورت پڑے۔ پلاسٹک اور اپنے پسندیدہ گیجٹس کو الوداع کہنا ہوگا، کیونکہ پلاسٹک تیل اور گیس سے بنتا ہے، اس لیے ہم مزید کھلونے اور نئے گیجٹس نہیں بنا پائیں گے۔ توانائی کے اس مستحکم اور سستے ذریعے کو ابھی ختم کرنا مشکل لگے گا، مزید یہ کہ اس سے موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس زمین پر اس عرصے میں ہو چکی گلوبل وارمنگ ناقابل واپسی ہے، یہاں تک کہ اگر ہم کوئلہ، تیل اور گیس کو جلانا بند بھی کر دیں تب بھی زمین مزید چند دہائیوں تک گرم رہے گی، کیونکہ ہم پہلے ہی اتنی حرارت پیدا کر چکے ہیں۔ عالمی درجہ حرارت ایک خاص حد تک اس طرح بڑھتا رہے گا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اگرچہ ایسا ہونے میں ابھی بہت وقت ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نے اب بھی فوسل فیولز کا استعمال کم نہ کیا تو نتیجہ تباہ کن ہوگا۔ خوش قسمتی سے یا پھر اس وقت جب کسی دن ہمارے پاس کوئلہ، گیس اور تیل ختم ہو جائے۔ چھوڑیں اس بات کو، آپ یہ بتائیں، کیا آپ نے سولر پینلز کا استعمال شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کس طرح موسمیاتی تبدیلی سے نمٹیں گے؟